قال الله تعالى في القرآن المجيد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس علاقے کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ مفتی شہزاد احمد سجاد صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے علمی محفل میں مدعو کیا ہے اور اظہار خیال کا موقع دیا ہے، اور مجھے بڑی آتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک خاص منتخب لوگوں کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو تو ہر روز ہمارا مشغلہ ہے، ہماری جاب ہے ان کو لیکچر دیتے ہوئے۔ میں آج بیسیکلی آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ جس شعبے سے منسلک ہیں، آپ لوگ جس سفر کی طرف، جس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ نے منتخب کیا ہے، اس شعبے میں رہتے ہوئے صرف ایک کام کریں کہ آپ اپنی حیثیت کا ادراک کریں، یہ سمجھیں کہ آپ کون لوگ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک مادیت پرست دور سے گزر رہے ہیں، بڑا عجیب قسم کا ماحول ہے، اور جو اسٹوڈنٹ دین کے طالب علم بننا چاہتا ہے، اس دینی شعبے کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو مختلف قسم کے ٹائٹل دے کر اس کو ایسے معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، کیا کرو گے جا کے، مستقبل تمہارا کیا ہوگا، اور ایسے اس کو کم سے کم ان کی طرف سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو میرے سامنے عام بچے، عام اسٹوڈنٹ یا عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت بلائی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، تو میری گفتگو کے بعد آپ انشاءاللہ آپ کا سر قبر سے بلند ہوگا، اور آپ کے اندر جو اس معاشرے کے اندر لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے، کوئی موقع نہیں دیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جس راستے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے تم اس قابل ہی نہیں تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلانے کے لیے آپ کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کا ادراک کیجیے، آپ سمجھیے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ آپ در حقیقت اسلام کی تاریخ کی 1400 سال کی تاریخ میں آپ کا شمار ان لوگوں کی صف میں ہونے جا رہا ہے یا ان لوگوں کی صف میں ہو چکا ہے جنہوں نے دین اسلام کا تحفظ کیا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، علم اور تحقیق کی بنیاد پر محفوظ کیا ہے، جو محراب و منبر کے وارث ہیں اور جو تحفظ ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دین آج تک اور قیامت تک آگے پہنچے گا۔ میں یہ قرآن مجید پڑھا ہے، آپ میں سے مجھے بتائیں گے
یہ آپ قرآن مجید کسی غیر مسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو مسلمان کو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دوسرا کی بات نہیں کرتے، کسی غیر مسلم کے پاس لے کر جائیں، وہ آپ سے یہ سوال کرے کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں کہ قرآن بالکل اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بچہ بتائے گا، کیا آپ بتائیں گے ان کو؟ عام طور پہ یہ کہیں گے اللہ نے کہا جی میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بھائی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس حفاظت کی ذمہ داری کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہے، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہے، جو 1400 اور یہ پچھلی صدی کے اندر فرانس سے کچھ نسخے ملے ہیں اس قرآن کے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، اس دور کے لکھے ہوئے تھے، اور پھر اس کو موازنہ کیا گیا ہے اس نسخے کے ساتھ، تو ایک حرف کی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ، بڑے ٹاپ اسکالر ہیں، ان پر پی ایچ ڈی اور ایم فل تحقیق ہو رہی ہے، انہوں نے فرانس میں جا کر اور دیار غیر میں جا کر بڑی تحقیق کی ہے، اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو خطوط تھے ان کی بھی کچھ کاپیاں ملی ہیں، اس پر انہوں نے بہت تحقیق کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اس کو آگے کنوے کرنے والے کوئی ایک دو آدمی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جن کو اللہ نے اعتبار کیا، یعنی یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تو دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس کے لیے پہنچا ہے؟ لوگوں کے لیے پہنچا ہے، اور کون سے لوگ ہیں؟ جن کا انتخاب اللہ نے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے دین کو، قرآن کو احادیث کی شکل میں، سنت مصطفیٰ کی شکل میں، شریعت کی شکل میں دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اربوں کی تعداد میں انسانوں میں سے، پھر کروڑوں اربوں کی مسلمانوں میں سے سب کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی، اس لیے توفیق نہیں دی کہ کچھ لوگوں کا آج کے دور میں یہ مائنڈ ہے، ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا تو یہ کل کھائے گا کیا، اس کا روزگار کیا ہوگا، اس کے آگے اولاد کے معاملات کیسے چلیں گے، یہ پریشانی ان کو کھائے جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ کیسے چلے گا۔ معاشرے کے اندر کوئی ایک معیار نہیں ہوتا، وقار نہیں ہوتا، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، جو اس کے اندر ایک سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، اچھے روزگار ملتے ہیں۔ جب ایک مدرسے میں جانے والا بچہ ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ باتیں کہہ کر پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اگلا ایک حملہ ہوتا ہے، اگر کسی کے بچے کو دینی مدارس میں داخل کروانا ہو، پھر وہ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو یہ جو اسکول میں نہیں چل سکتا، لہٰذا اس کو مدرسے میں داخل کروانا، یہ اس کو انگلش اچھی نہیں آتی، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام پر، اور ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو دین کو آگے اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، جو دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سارے آگے میں چل کے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اس مادیت پرست دور کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی زبانوں کو بھی بند کرنا ہے۔ آپ پر اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک وکیل کا کیا کام ہے؟ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وکالت کر لے گا، ساری زندگی وکالت میں نام کما لے گا، لیکن جب سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی پڑے گی تو وہ نہیں آئے گی۔ آپ اس کو کیا عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیا عزت دیں گے؟ یہ عزت ہے؟ ایک سیاستدان ساری زندگی نام اپنا اس کا لوگوں کے سامنے مشہور ہو جائے گا، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی نہیں آئے گی۔ ایک ڈاکٹر ساری زندگی جو ہے اس نے ڈاکٹری کر لی، اور کیا کرے گا؟ علاج ہی کرے گا نا، زیادہ پیسے کما لے گا، یہاں کم ہے باہر چلے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جتنے بھی مختلف شعبہ جات ہیں، مگر ایک دین کا جو طالب علم ہے اس کو اللہ نے بڑی ذمہ داریاں دی،
اس نے یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ میں روزی کیسے میں نے کمانی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہے، آپ دین کے طالب علم ہیں، جو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر دین کے معاملات کے، روزی کے معاملات جو ہے اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، آپ اس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اس کے دین کے طالب علم ہیں، آپ اس کے دین کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کی ایک ذمہ داری نہیں، آپ نے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو دین بھی سکھانا ہے، آپ نے آنے والی نسلوں تک اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب کبھی دین پر آنچ آنے لگے گی تو کوئی ڈاکٹر انجینئر سیاستدان آگے نہیں آئے گا، آپ نے بڑھ کر دین کا تحفظ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو آپ کو عزت دینی ہے اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ معاملات آگے آئیں گے، میں اس کو خود پر بات کروں گا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں، آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ معمولی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے بتا دوں، آپ کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا تعلق جو کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ پڑھنے والے کے ساتھ ہے، جو کہ دنیا اسلام کی پہلی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، اور جہاں سے جو پڑھنے والے تھے نا تو ان کو بھی دیکھنے والے کہتے تھے یار ان کے تو جسم کے اوپر جو ہے وہ ایسے نشانات پڑے ہوئے، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کئی کئی دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، لیکن انہوں نے بتایا دنیا کو کہ یہ دنیا کے مادی معاملات ہوتے ہیں، یہ وسائل جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، یہ بات ہو جاتی ہے، علم میں کبھی بھی یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ جس کا پیٹ 24 گھنٹے بھرا ہوا ہو اس کے اندر علم کی پیاس کیسے آئے گی؟ جس کو تعیشات ملتی ہو اس کو پیاس کیسے آئے گی؟ میں آپ کے سامنے ایک اس مرد مجاہد کی مثال بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو علم کی تشنگی تھی، علم کی پیاس تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں علم حاصل کروں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ کوئی ٹاپ کا کوئی اچھا استاد نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک استاد کسی بادشاہ کے بچے کو پڑھانے کے لیے جا رہا، اس بچے نے، اس اسٹوڈنٹ نے کہا استاد محترم آپ بادشاہ کے بچے کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی جاتے جاتے تھوڑا سا پڑھا دیا کریں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے کوئی استاد نہیں مل رہا۔ مگر وہ استاد ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو تنخواہ لیتا ہوں، جو پیسے لیتا ہوں بادشاہ سے، میں اس کو حلال یہ کرتا ہوں کہ میں اس کا ٹائم کسی اور کو نہیں دے سکتا، جو میں اس کو ٹائم دوں گا وہ اسی کے لیے ہوگا، وہ آپ کو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس بچے نے کہا پھر ایسا کر لے کہ میں ٹائم نہیں لیتا، آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں آپ گھوڑے پر سوار رہے، میں پیدل چلوں گا، بس جہاں تک آپ ہو سکتا ہے مجھے جاتے جاتے کچھ چیزیں بتا دیا کریں، جب واپس آئیں گے میں آپ کا انتظار کروں گا، اور گھوڑے پر آپ سوار ہوں گے تو استاد محترم مجھے بس اسی طرح کچھ چیزیں بتا دیا کریں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اس بچے کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میری علم کی تشنیع جو ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ تو استاد نے کہا چلے آ جائے کریں، روزانہ کی بنیاد پر استاد گزرتے، وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، بچہ ساتھ بھاگتا ہوا جاتا علم حاصل کرنے کے لیے، واپس آتے پھر بھاگتا ہوا جاتا علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کی تشنیع نے اس قدر بے چین کیا، نہ اپنا خیال، نہ سکون، نہ کوئی ایسے محلات میں بیٹھ کر، نہ یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر، اس طرح بار بار کر علم حاصل کرنے والا وہ مرد مجاہد جس کو بعد میں دنیا امام غزالی کے نام سے یاد ہے۔ لہٰذا علم کے حصول کے لیے کیا بڑے بڑے محلات ہونے چاہیے، اے سی روم ہونے چاہیے، آپ کے پاس کوئی بڑے بڑے اچھے یونیورسٹی کالج ہونے چاہیے؟ آپ مثال دیا کریں کہ ہمارا تعلق جو ہے اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، اور پھر جب وہ علم حاصل کر رہے تھے نا تو لوگ کہتے تھے یہ کیا کریں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں جن کو کھانا پینا کچھ نہیں ملتا،
اور ادھر ایک چبوترے پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو دنیا نے پھر دیکھا اسی چبوترے سے علم حاصل کرنے والا جب دنیا میں گیا تو وہاں سے محقق بھی نکلے، وہاں سے مفسر بھی نکلے، سپہ سالار بھی نکلے، سائنسدان بھی نکلے، اور دنیا کو نظام دینے والے بھی نکلے۔ ہر قسم کا علم لوگوں نے لیا، اور دنیا میں کوئی طاقت ان کا مقابلہ علم کے میدان میں نہیں کر سکی، اور دنیا میں انہوں نے علم پھیلایا، اور جدھر جدھر بھی ایک حضور کا صحابی جہاں بھی گیا ہے وہ پورے علاقے کو علمی سطح پر ان کو فتح کر دیا۔ تو لہذا علم ایک ایسی دولت ہے، نہ آپ کو اسلحہ چاہیے، نہ ہتھیار چاہیے، نہ ٹینک چاہیے، آپ نے علم کی بنیاد پر جنگ لڑنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دور کے سب سے بڑا جہاد یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ لوگوں نے اس بگڑی ہوئی نسل کو جو کہ بگڑ چکی ہے، اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، جنازہ نکل چکا ہے، اور دین اسلام کا نام لینے والے کو ملا اور مولوی کا نام اور ٹائٹل دے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگ دین کی طرف راغبی نہ ہوں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے تم بعد میں کرو گے کیا کر سکو گے؟ تعلیم حاصل کر کے بڑی بات ہے کسی مسجد میں چلے جاؤ گے، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری میں، اس پر میں بات کیا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو باقی لوگ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ دین کے طالب علم، آپ کیا ہے؟ تو لہذا پہلی بات ذہن میں بٹھائے آج کے بعد کہ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ آپ معمولی انسان نہیں ہیں، معمولی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ دین کے طالب علم ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، احادیث ہوتی ہے، شریعت پڑھتے ہیں، آپ صبح سے شام تک آقا علیہ الصلوۃ کے فرامین پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ دین کے طالب علم ہیں۔ اب جب دین کا جو طالب علم ہوتا ہے، پہلی بات یہ ایک پوائنٹ رکھ لیں، اگلا وہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، جب آپ نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے، مقاصد کا تعین کرنا ہے کہ اب آپ نے آگے جا کے کرنا کیا ہے، آپ نے کس رستے کا تعین کرنا ہے، آپ نے آگے آنے والی زندگی میں کیا معاملات کرنے ہیں۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا تعلیم کو بنائیں، یعنی تعلیمی دور کے اندر، طالب علمی دور کے اندر آپ بازار جانا بند کر دیں، ایکٹیویٹیز کرنا بند کر دیں، آپ کو اوڑھنا بچھونا آپ کا تعلیم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ٹائم ملے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، دیوانہ وار پڑھے، مجنون کی طرح پڑھے، کہ آپ کے پاس علم کا ایک سمندر آ جائے، تحقیق کریں، آپ کی پہچان۔ میں ایک مولوی صاحب سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی توفیق دی ہے کہ ایک ایسے ادارے سے آپ منسلک ہیں، ایک ایسے نظام المدارس کے آپ منسلک ہو گئے ہیں کہ جو اینڈ پر انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا کہ جو آپ کو سلیبس ملا ہے۔ میں ایک بڑے پاپولر مولوی صاحب سے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میری شہرت کا سبب کیا بنا ہے؟ محمد بھٹا کا یہ شعر بنا ہے، یعنی وہ اشعار اپنی شہرت کا سبب بتا رہے ہیں۔ جی کوئی کہتا ہے محمد بخش کے میرے اشعار میری شہرت کا سبب بنے ہیں، آپ کی آپ مجھے بتائیے امام ابو حنیفہ کا ایک شہرت کا سبب کیا بنا تھا؟ امام ابو یوسف کے شہرت کا سبب کیا بنا تھا؟ امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، پھر آگے امام طحاوی ہے، امام جساس ہے، یہ سارے ائمہ ہیں جنہوں نے 1400 سال میں کتابوں کے ڈھیر انبار لگا دیے لکھ کر تحقیق کر کے۔ تو کسی کی کوئی یہ اشعار تو نہیں اس کی شہرت کا سبب بنے۔ لہذا آپ کی شہرت کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ علم و تحقیق۔ بس تحقیق کریں، علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ اور تعلیم جب حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس بڑا موقع ہے۔ جب آپ عملی زندگی میں چلے جائیں گے پھر شاید اتنا موقع نہیں ملتا۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو رات کے 11 بجے تک ہمارا اسٹڈی پیریڈ ہوتا، پھر فجر کی تہجد کی نماز ضروری تھی۔ ٹائم ٹیبل مجھے لگتا ہے، میں یہی امید بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی ٹائم ٹیبل ایسا ہی ہوگا، تہجد کی نماز نہ چھوڑے۔ علم جو ہوتا ہے علم، اس کے اندر اگر روحانیت اور تصوف اور للہیت نکل جائے تو علم بار بار پھر کو متکبر بنا دیتا ہے۔ میرے پاس علم، آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء کو اور اہل علم کو جو کہ دین کے طالب علم ہوتے ہیں، مگر ان کے چہروں پر تکبر عیاں نظر آتا ہے
اس لیے کہ ان کے علم میں الہیت نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ہوتی. اور روحانیت میں نے اس پر انالیسس کیا، میں نے سوالات پوچھے. میرا یہ فیلڈ ہے، میں کوئی بات ہوائی نہیں کر رہا. میں نے مدارس میں پڑھنے والے بچوں سے سوال پوچھے کہ بتائیے ہفتے میں کتنی دفعہ روحانی محفل ہوتی ہے آپ کے مدرسے میں؟ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں آپ؟ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو مجھے ہر سوال کا جواب نفی ملا. مدارس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے یہ سوال کیا. مدارس، اب یہ کام کالج والوں نے کرنے ہیں، یونیورسٹی والوں نے کرنے ہیں. کنہوں نے کرنے ہیں؟ جنہوں نے دین پڑھنا ہے انہوں نے کرنے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے دین سیکھنا ہے. دیکھ کر یہ 1400 سال تک جو دین آگے چلا ہے، یہ 90% جو دین ہے لوگ دیکھ کر سیکھتے ہیں، پڑھ کر کم سیکھتے ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے قول و فعل میں تضاد کا نہ ہونا، یہ بتائے گا کہ آپ کی تربیت کی جو ہے وہ کس ادارے سے ہے، کس استاد سے ہے. آپ اپنے استاد کے لیے، ادارے کے لیے اور اپنی جامعہ کے لیے اچھا سکون ثابت ہوں گے. لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے، آپ کے ادارے کی تعریف کریں گے. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے شب و روز جو ہیں، یہ جب تک آپ طالب علم ہیں، آپ صرف طالب علم رہیں، طالب دنیا نہ بنے اور کسی اور چیز کے طالب نہ بنے، صرف علم کے طالب ہیں. اور لائبریریوں میں جایا کریں. اور آج کل انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ہمارے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. ہمیں کچھ بھی پڑھنا ہوتا تھا ہم لائبریری میں جاتے تھے. آپ لوگوں کے پاس سہولتیں ہیں. اگر لائبریری میں یہاں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ مفتی صاحب کی لائبریری میں بہت سارے بکس موجود ہیں. تو اس کے اندر کیا کیا کریں، آپ کتابیں پڑھا کریں. روزانہ کی کوئی نہ کوئی کتاب کی اسٹڈی. ایک تو آپ کا وہ مطالعہ ہے جو آپ سلیبس میں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا کتابیں پڑھیں. آپ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے. اس لیے کہ آپ نے جب معاشرے میں جانا ہے تو لوگوں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، آپ سے پوچھنا ہے. اور پوچھنے کے لیے پھر آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ کے اندر. مار ہم کب کھاتے ہیں؟ مار اس وقت کھاتے ہیں کہ جب ہم اپنے علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جو اس کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے. اب یہ دیکھیے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، لیکن بات کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی. اور کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کر، علماء کے پاس جایا کر اور حکماء کی گفتگو سنا کر. ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اور ان کی گفتگو سننے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. مردہ دل. تو اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ. ان کی مجلسوں میں بیٹھے. کوئی ایک لفظ تو ملے گا نا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا سیکھنے کے لیے. جو حالات کو آپ نے سکھانا ہے اور علماء سے آپ نے سیکھنا ہے. ان کی خدمت کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں. اور جب آپس میں بیٹھے ہمارے دور ہوا کرتے تھے، اور جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں خاص طور پہ صرف و نحو جو ہے یا گرامر کی بکس جو ہے، یہ تو گفتگو اور ڈسکشن کے بغیر آتی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے حلقہ جات بنایا کریں، تعلیمی حلقہ جات، اس میں بیٹھ کر ڈسکشن کیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ میں سے بچے یا بچیاں آپ کے گھر دور دور ہیں، یعنی آپ کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ واٹس ایپ گروپ بنا لیں اپنی کلاس کے. یہ تو بڑی سہولتیں آ گئی ہیں. واٹس ایپ گروپ بنا لیں اور ان گروپس کے اندر آپ علمی ڈسکشن کیا کریں، سوال کریں، اس کا کوئی جواب دیں، کتاب کا حوالہ دیں. اس طرح ڈسکس کیا کریں آپ اپنے آپ کے ساتھ. اور میں پچھلے 3-4 سال سے میرے پاس ابھی بھی اس وقت بھی کافی زیادہ گروپس ہیں جس کے اندر جو بچے جنہوں نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے یا ایم اے کیا ہوا ہے اور وہ لیکچرشپ کی تیاری کرتے ہیں، وہ ہے میرے پاس
پورے پاکستان سے ہیں، یعنی آزاد کشمیر سے لے کر سندھ سے لے کر بلوچستان، اور پھر اس کے علاوہ پنجاب سے، پھر اس کے علاوہ جو ایم اے کرنا چاہتے ہیں اور ایم فل کرنا چاہتے ہیں ان کے گروپ ہیں، وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر وہ میرے پاس لے آتے ہیں، میں ان کی مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی سہولت مل گئی آپ کو، یعنی اس چیز کو بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پازیٹو استعمال کریں، اپنی علم کے لیے، علم کی تحقیق کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس پر فضول ٹائم ضائع کرتے رہیں اور سارا ٹائم آپ اسی طرح گزار دیں، اور جب آپ 7 سال کے بعد ڈگری تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے مگر اس ڈگری کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عہدہ بچھونا جو ہے وہ تعلیم کو بتائیں۔ بس دن رات آپ کی فکر ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اب آپ لوگ جب پڑھ رہے ہیں آپ کے سب کے دماغ میں کوئی ہوگا کہ میں نے بعد میں کیا کرنا ہے نا، کسی کا کسی، اور ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے، آپ کے ایک ہی چیز آپ کے دماغ میں ہو کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے جو بھی مجھے کام ملے گا وہ میں کام کروں گا۔ لیکن یہ جو وسائل والا معاملہ ہے کہ میں یہ بنوں گا یہ بنوں گا، وہ اس اللہ نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بتاؤ خیر الرازقین، میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ تو لہذا اس حوالے سے نظام الملک توسی ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا۔ میں اس مثال کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس میں بچوں کو بڑا وی آئی پی قسم کا مدرسہ تھا، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنا بیس بدل کر نا عام سادہ لباس پہن کر اس بچوں کی کلاس میں گیا، تو اس نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ایک نے کہا جی میں قاضی بنوں گا، کسی نے کہا جی میں جج بنوں گا، کسی نے کوئی اور عہدہ بتا دیا، کسی نے کوئی اور عہدہ بتا دیا۔ سارے جو ہے وہ اپنے اپنے جو مستقبل کے حوالے سے شعبہ جات ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ بڑا مایوس ہوا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ابھی جا کے اس ادارے کو، اس جامعہ کو بند کر دیں، میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے بنایا تھا، تو یہ کیا سارے ان کے مقاصد کچھ اور نکل آئے ہیں۔ باہر گیا تو ایک بچہ باہر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اس بچے سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ اس نے کہا میں نے دین کا خدمت گار بننا ہے، میں دین کو آگے پہنچاؤں گا، میں سیکھ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جس چیز کا میں مکلف ہوں، جس چیز کو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں اس کو سمجھوں، ان احکامات کو سمجھوں، اور پھر اس کو دوسروں کو پہچانے کی کوشش کروں۔ جب اس نے اس بچے کی یہ بات سنی، اس نے کہا اب میں اس ادارے کو بند نہیں کروں گا، کم کم میرے مقصد کے مطابق ایک بچہ جو ہے نا اس کے اندر یہ جو چاہتا ہے کہ یہ حاصل کرے۔ میں کہتا ہوں اپنے مقاصد کو بڑے عظیم رکھیں، بڑے عظیم مقاصد رکھیں۔ یہ چھوٹی چیزیں درمیان میں آ جائیں گی یا خود بخود درست ہو جائے گی جب آپ ایک نامور عالم دین بنیں گے، جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی ملازمت دے دے، مجھے اپنے ادارے میں رکھ دے، یا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ مجھے ٹائم دیجیے، آپ ہمارے ادارے کو ٹائم دیں۔ آپ اپنے آپ کو منوائیں تو صحیح، علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، علم کے ساتھ اپنے آپ کو اس قدر آراستہ کریں کہ لوگ آپ کے شدائی ہو، پیچھے پیچھے بھاگے۔ اور دنیا میں آج آپ کو اس کی مثالیں نظر آتی ہیں نہیں آتی؟ ہمارے قائد حضرت شیخ الاسلام کتنے کاروبار ہیں ان کے، کیا انہوں نے جاب ایک جاب شروع کی وہ بھی چھوڑ دی، وکالت شروع کی وہ بھی چھوڑ دی، یہ یعنی رستے میں آتی رہی چیزیں، لیکن مقصد کیا تھا کہ دین کی خدمت تھی۔ اور آج دنیا ان کی دیوانی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو علم کی دنیا میں منوایا ہے، اور آج ان کی کئی ہوئی بات کو لوگ حجت مانتے ہیں۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان کے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ انسان کس قدر محنت کرتا ہے جو کہ آج بھی اس 70 سال کی عمر میں بھی 18 گھنٹے پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے علم کی بنیاد پر۔ آپ محنت کریں تو پھر دیکھیں رستے کتنے کھلے، بڑے رستے آپ کے لیے کھلے ہوں گے، اس لیے اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد
امام ابو یوسف کا ایک قول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا زبردست قول ہے. کہتے ہیں العلم لا یؤتی کا بعدہ حتی تؤتی کل کا، کہ علم جو ہے جب تک آپ اپنے آپ کو علم کے مکمل طور پہ سپرد نہیں کرتے، علم آپ کے پاس بات بھی نہیں آئے، تھوڑا سا حصہ بھی نہیں آئے گا علم کا. یعنی پہلے اپنے آپ کو علم کے سپرد کریں، اپنے آپ کو علم کے سپرد کر دے صبح و شام اور محنت کریں، تو پھر علم کی خیرات آپ کو ملے گی. اور جب علم کی خیرات ملے گی، آپ کی ہر بات پہ، ہر نقطے میں علم کی جھلک نظر آئے گی. آپ بولیں گے، لوگ سنیں گے. آپ فتویٰ جاری کریں گے، لوگ عمل کریں گے. لوگ کہیں گے اتھینٹک بات کہتا ہے. ہمارا یہ منشا نہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں، تحریک منہاج القرآن کا، کہ ہم کوئی بات ایسی حضور شیخ الاسلام کی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو نیچے حوالوں کے انبار نظر آتے ہیں، انبار نظر آتے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو جو کہ مسلک اہل حدیث ہے اور کٹر قسم کا اہل حدیث ہے، اس کو پی ایچ ڈی میں تھیسس ملا اکنامکس معیشت پر. بڑا پریشان تھا کہ میں کہاں سے مٹیریل لوں. اور ایک دن مجھے کہتا ہے، بڑا خوش تھا، کہتا ہے یار مجھے تو سارا مٹیریل مل گیا ایک ہی کتاب سے اور حوالہ جات بھی مل گئے، میں بڑا خوش ہوں. میں نے کہا وہ کون سی کتاب ہے؟ کہتا ہے جی ڈاکٹر طاہر القادری کی اسلامی معیشت کی کتاب. یعنی اپنے بھی مانے اور بیگانے بھی آپ سے پوچھیں. تو پہلی بات یہ کہ یہ میں نے دو چیزیں آپ کو سمجھا دی کہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ پہلے کہ اپنی حیثیت کو پہچانیں. بولیے اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنی حیثیت کا ادراک کیجیے. اور دوسری بات کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو علم کے سپرد کیجیے. علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اساتذہ کا ادب کریں، اساتذہ سے سیکھیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، بار بار پوچھیں، تحقیق کی طرف لے کر جائیں. اور اس عمر میں آپ تحقیق کرنا جانیے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. ایک چیز کو آپ لیتے ہیں اور اس کو کھنگالتے ہیں کتابوں کے اندر. اور میں اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہوں گے یقیناً، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بچے آپ کے پاس شہادت العالمیہ کے یعنی آخری 2 سالوں میں چلے جائیں، اس میں آپ ان کو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ دیا کریں. ان کو کہا کریں، مثلا کوئی حدیث دے دیا کریں، آپ کہیں جی اس حدیث کی تخریج کر کے لائیں، اس حدیث کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ حسن ہے، صحیح ہے، کس کس نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، کس نے صحیح کہا ہے اور کس نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس کی مکمل تخریج کر کے لے آئیں. کوئی حدیث دے دے، کوئی قرآن کی آیت دے دے، آپ کہیں جی بتائیں اس آیت سے ریلیٹڈ ضیاء القرآن میں کیا لکھا گیا ہے، تبیان القرآن میں کیا لکھا گیا ہے، تفہیم القرآن میں کیا لکھا گیا ہے. ان تینوں کتابوں یا تینوں تفسیر یا 4 تفسیر دے کر آپ کہیں کہ آپ نے اس کی تشریح میں اہم پوائنٹ بھی لکھنے ہیں، یہ بھی بتانا ہے کہ ان تفسیر کا اسلوب کیا ہے. یہ آپ کو دیکھیں کیسے تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کی طرف آپ جائیں، آگے جائیں گے تو آپ کی کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی تحقیق لوگوں میں پاپولر ہوگی جو آپ کے تعارف کی اور آپ کی شہرت کی وجہ بنے گی. تو اس لیے یہ ارادہ جو ہے ابھی کریں اور یہ عادت ابھی ڈالیں. ہمارے ہاں تو منہاج القرآن میں شہادت العالمیہ جب ہم اس وقت ہمیں نہیں ملتی تھی ڈگری، جب تک ہم تھیسس نہیں لکھتے تھے، ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی تھی اور ریسرچ کر کے تحقیق کر کے ایک مقالہ لکھ کر اور وہ اس کو کمپلیٹ کر کے وہ چیک کروا کے اس کا وائوا ہوتا تھا، پھر جا کے شہادت العالمیہ کی ڈگری ملتی. تو اس سے میں جب ایم فل میں گیا اور میں نے اپنے اساتذہ جتنے ایم فل تھے ان کو میں نے بتایا، انہوں نے پوچھا ہم سے کہ آپ نے پہلے کبھی کوئی تحقیق کی ہے. میں نے جب ان کو بتایا تو حقیقت بات ہے ایک ایسے استاد جو کہ ذہنی طور پہ تحریک منہاج القرآن یا حضور شیخ الاسلام کے شاید وہ اتنے قریب نہیں تھے بلکہ خلاف تھے. جب ان کو میں نے بتایا تو میں نے وہ کہتے آپ نے کہاں سے شہادت العالمیہ کیا، میں نے کہا منہاج القرآن سے. تو ان کے الفاظ تھے، ان کے الفاظ سنا، وہ کہتے ہیں وہ منہاج القرآن کوئی ایک ادارہ نہیں، وہ تو جامعہ بغداد کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ تو جامعہ الازہر کا مقابلہ کر رہا ہے. اور مجھے کہتے ہیں مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، میں پورے لاہور گھوما ہوں، پورے گجرانوالہ گھوما ہوں، وہ کتاب مجھے کبھی کہیں نہ ملی. مجھے کسی نے بتایا کہ منہاج القرآن لائبریری میں جا کر دیکھو ماڈل ٹاؤن. جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے کہتا ہے وہ کتاب مجھے وہاں پہ ملی. تو یعنی آپ کا جو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، علمی مقابلہ آپ کو کوئی نہ کر سکے. اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں، تحقیق کی طرف لے کر جائے. اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف.
آپ لوگوں کو کیا کیا آگے چل کر مسائل اور چیلنجز کیا ہیں، کیونکہ آپ نے آج کا موضوع پڑھا ہوگا نا، علوم دینیہ کے طلبہ اور مستقبل کے چیلنجز۔ تو علوم دینیہ کے طلبہ پر میں نے مختصر گفتگو، اگر میں ساری اس پر کروں گا تو بات اسی پر ختم ہو جائے گی، لیکن میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر آگے فیلڈ میں جب جانا ہے، جب آپ جس کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیا کیا چیلنجز ہوں گے، آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد رکھیں 2 قسم کے چیلنجز ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی کیا ہوں گے؟ مولوی بن گیا جی، ملا صاحب بن گئے، اور جو ماڈریٹ لوگ ہیں، اپنے آپ کو سیکولر سمجھتے ہیں، وہ امیج لوگوں کے سامنے برا رکھیں گے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، جب آپ جائیں گے یونیورسٹی اور کالج سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جب ہوں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، ہمارے بہت سارے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں دینی علوم والے، وہ شاید اپنے آپ کو سیاسی کمپنی کا شکار سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ علم ہوگا، وہ کالج سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ بات ہے میرا اگلے کسی بھی معاملے میں کسی وقت بھی جا کر آپ نے کسی کے مقابلے میں احساس کمپنی کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی احساس کمپنی کا شکار نہیں ہونا۔ اس لیے آپ کے دل و دماغ پر جو علم ہے وہ دین اسلام کا علم ہے، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا علم بلند کیا ہے۔ آپ کیوں کسی کے سامنے ہیچ ہو، آپ کیوں کسی کے سامنے آپ احساس کمپنی کا شکار ہو۔ لہذا داخلی طور پہ بڑے مقابلے ہیں، آپ کے رستے روکے جائیں گے، آپ پر اعتراضات دیے جائیں گے، ملازموں کے لیے زیادہ دروازے آپ کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، حتیٰ کہ جس اداروں میں آپ پڑھ رہے ہیں، دینی ادارے، دینی مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے پورے پاکستان کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے، یونیورسٹیوں کو فنڈ ملتا ہے، کالجز کو فنڈ ملتا ہے، اور لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ملتا ہے، اور اس کے اندر پھر کھیپ تیار ہوتی ہے، تو دینی مدارس کو کیا فنڈ ملتا ہے؟ 1 روپیہ بھی ملتا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں نہ ملتا، آپ نے اپنے وسائل کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ تو لہذا آپ ایک ایسی کھیپ تیار کر رہی ہے جو اربوں روپے خرچ کر کے وہ جب کالج اور یونیورسٹی کے مقابلے میں آتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے مساجد کو، سارے مدارس کو، سارے علمی محاذ کو آپ نے سنبھالنا ہے، اور آپ اس کے لیے ایسے تیار ہوئے کہ حکومتی سرپرستی بھی آپ پر نہیں ہے، یعنی داخلی طور پر آپ کو کمزور کیا جاتا ہے، اور کسی سے دینی مدرسے کے کوئی طالب علم یا استاد سے کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو اچھالا جاتا ہے اخبارات پہ، نیوز پہ، چینل پہ، یہ دیکھو جی نے یہ کام کر دیا، اور دوسری طرف جو مرضی بلندر ہوتا ہے اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، یعنی آپ کو ہر محاذ پر نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں گے، میرے ساتھ ایسا ہوا، انٹرویو کے لیے جب جائیں گے لیکچرار کے لیے، تو پہلے تو دیکھیں کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، عجیب سا ان کا بیہیویئر ہوگا، انہیں تو کوئی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اب انہوں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، آپ کا علم جانچنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کا کسی صورت میں بھی علمی مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تعصب ہوتا ہے کہ یہ مدارس کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، ان پر چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، یہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کا جواب کس چیز سے دینا ہے؟ علم کے ساتھ، علم اور کردار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کے سوال ہوئے، اور پھر جب اس پہ پوچھنے والے بھی کچھ دوسری نوعیت کے، دوسرے مسلک کے لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال پوچھتے گئے پھنسانے کی کوشش کرتے گئے، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی خصوصی دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کے ہر سوال کا بھی منہ میں سوال نہیں ہوتا تھا، ہم جواب دیتے تھے۔ تو اس انٹرویو کے دوران ان کو 2 دفعہ بھی انہوں نے مجھے شاباش دی اور مجھے پوچھا، اور یہاں بھی جب پی ایچ ڈی کا میرا وائوا ہوا تو پنجاب یونیورسٹی کے جو شعبہ اسلامیات کے چیئرمین ہیڈ ہیں، شیخ زید کے اور نیچے والے دونوں کے، وہ آئے، اور مثلاً وہ ایک دیوبندی ہیں
اور ایک جماعتی اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. دونوں نے میرا وائوا لیا, تقریباً 1 گھنٹہ لگا, اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا. اور میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, تو وائوا لینے کے بعد بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. جب سارے آپس میں مل گئے, معاملہ ختم ہو گیا, باہر آئے جانے لگے, تو مجھے ان میں سے ایک بلا کر اس نے خود کہا, مجھے کہا, اور ڈاکٹر اعجاز صاحب, انہوں نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی درس نظامی بھی پڑھی ہے اور کسی اچھے ادارے سے پڑھی ہے. ان کو نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے منہاج القرآن سے پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا واقعی منہاج القرآن اس دور کا ایک بہت عظیم ادارہ ہے. یعنی آپ کا نام سن کر لوگ آپ کی تعریف کریں. اس لیے تیار کریں اپنے آپ کو تیاری کے ساتھ, علم اور تحقیق کی تیاری. آپ نے جنگ نہیں لڑنی, آپ نے ہاتھ میں بندوقیں نہیں پکڑنی, ڈنڈے نہیں پکڑنے. آپ کے پاس جو زیور ہے, جو اسلحہ ہے, وہ ہے علم. تو داخلی طور پر آپ کو آپ کا راستہ روکا جائے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے تیار کریں. اور دوسری بات, خارجی طور پہ سارا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے خلاف, دنیا کے امریکہ, یورپ, پوری دنیا کا میڈیا اسلام اور دینی مدارس کو وہ کہتے ہیں یہاں پہ دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں, کبھی ان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں. یعنی پورا میڈیا آپ کے خلاف ہے. اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا جواب آپ نے علمی مقابلے کے ساتھ دینا ہے. ایک دور تھا کہ جب آقا علیہ السلام کے خلاف کتابیں لکھی جاتی تھی, مستشرقین کتابیں لکھتے تھے, ہم نے بڑی اس کی تحقیق کی, بڑی کتابیں لکھی گئی, اور اہل علم کیا کرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں جواب دیتے تھے کتاب کی شکل میں. کتاب کی شکل میں جب وہ ایک کتاب لکھتے تھے, یہاں سے 2 کتابیں لکھی جاتی تھی, ان کو جواب دیا جاتا. اب ان کے ہاں وہ پریشان یہ ہے کہ علمی حوالے سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے مسلمانوں کا. آپ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کارٹون بناتے ہیں, وہ حملے کرتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے اس وار میں, اس جنگ میں علمی جواب دے کر آپ نے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے. آپ کے پاس جہاں تک ہو, آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, جہاں بھی یوز کرتے ہیں, آپ اس میڈیا کو اسلامائز کریں, اپنا کردار پیش کریں, تحقیق پیش کریں, علم پیش کریں, آپ ان کا مقابلہ کریں. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کو مسخ کرتے ہیں. پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جو آج 1400 سال پہلے 21ویں صدی ہے اور جدید دور ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ بچے جو پڑھنے والے, یہ ہزاروں سال, سینکڑوں سال پہلے یا 100 سال پہلے کا نصاب پڑھے, انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے آج کا. یہ پوائنٹر سمجھنے والا کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایک مدرسے میں بیٹھ کر, صف میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کہنے والا کیا مقابلہ کرے گا. یہ ایک بہت بڑی تہمت, اور اس کے ذریعے سے وہ ان بچوں کو یا علوم دینیا سیکھنے والوں کو ہمیشہ ان کو انسلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے پرانے لوگ ہیں, ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی, یہ لوگوں کے مسائل کیا حل کریں گے, یہ کیا بتائیں گے. اس کا جواب کیا ہے کہ آج حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی کتاب اسلام اور جدید سائنس, آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی, پڑھی ہوگی, اسلام اور جدید معیشت, دنیا کا ہر نظام کو بتایا ہے. اس کا آخر اور فائنل ہر حتمی جو حل ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اگر حل ہوتا تو اس کا حل پیش کر دیتے. تمہیں آخر کام ہوگا اسلام کی طرف, صرف کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو سلیبس ہے نظام المدارس کا, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی کہ جدید, کیونکہ میں پچھلے 2-3 سال سے میرا تجربہ ہے کہ جو مدارس میں جو پہلے عام مدارس کے اندر, حتیٰ کہ دیوبند, وفاق المدارس اور تنظیم المدارس کے بچے میرے پاس بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو میں تیاری کرواتا ہوں اسلام اور جدید سائنس, اسلامی معیشت, تاریخ اسلام, اسلامی عمرانیات, ان پر ان کی گرفت بہت کمزور ہوتی ہے. جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے, وہ سوال ہی ان کو یہ پوچھیں گے, اسلامی معیشت کے سوال پوچھیں گے, اسلامی سائنس کے سوال پوچھیں گے. یہاں یہ پھنس جائے گا. ان کی گرامر اچھی ہے, ان کی اصول تفسیر اچھی ہے, اصول حدیث اچھی ہے, اصول فقہ اچھی ہے,
ان کو ترجمہ بھی کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتا ہے، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے یہ مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ ہے، لہذا وہ سارے کا سارا اس سے پوچھیں گے وہ سوال جو یہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے سلیبس کے اندر وہ چیزیں پڑھنی چاہیے اور آپ کو اسٹڈی بھی کرنی چاہیے، اپنے طور پہ اسٹڈی کریں سلیبس کے اندر۔ یقیناً آپ کے سلیبس میں جو نظام و مدارس میں سلیبس بنایا اس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہے تاکہ ہمارا جو بچہ تیار ہو اس کے پاس اصلی علوم بھی ہو اور اس کے پاس حقیقی دینی تعلیم بھی ہو، دونوں علم اس کے پاس ہو، تاکہ معاشرے میں جب جائے اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی پوچھے یہ جو اسلامی معیشت کا نظام ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کو یہ جواب نہ دے کہ ہم جو ہے سب کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، ہم سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہم کسی سے لین دین نہیں کریں گے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو معاشی مسئلہ حل کیسے کریں گے؟ ان کو اسلام کے مطابق معیشت کا حل بتائے کہ یہ جو معاشی مسئلہ ہے اس کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کو معاشی مسئلہ حل بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے، کیونکہ جس کے پاس حل نہیں ہوگا وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، ان مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور پھر عزیز طلبہ اس وقت جو ہے، اب میں ذرا تیزی کی طرف آتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، جو اسلام پر حملے ہوتے ہیں پہلا حملہ ہے مادیت کا حملہ، اور یہ جو حملہ ہے مادیت کا اس پر کیا ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بالکل ایسا ماحول پیش کیا جا رہا ہے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، سروکار نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی جا کر کالجز یونیورسٹی میں ہمارا تو لنک رہتا ہے، ان سے کوئی ایک آیت پڑھ کے سننا۔ ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا آپ مجھے کوئی دعائے قنوت سنا دے، نہیں آتی، مجھے کوئی نماز کی دعا سنا دے، نہیں آتی۔ آپ حیران ہوں گے، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ چھوٹا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میں نے کہا پہلا کلمہ سنا دے اس کو نہیں آتا، اور غسل کے فرائض نہیں آتے۔ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں یونیورسٹی کالج کے اندر، مادیت پرست، بس اتنا پتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے، کیا کرنا ہے جا کے باہر معاشرے میں کیا کرنا ہے، وہ دین کی تبلیغ کریں گے، وہ اپنے آپ کو بطور نمونہ دین کے پیش کریں گے۔ آپ لوگوں نے دین کی پریزنٹیشن کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کرنا ہے، آپ کا کردار بھی دینی ہو، آپ کا اخلاق بھی دینی ہو۔ ان لوگوں کی سوچ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری ہے۔ اور پھر دوسرا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہے اشرافیت کا، یعنی روحانیت کے نام پر، طریقت کے نام پر، روحانیت کے نام پر دین کو اس کی روح سے دور کیا جا رہا ہے کہ بس آپ طریقت کو اپنا لیں، یا سادہ الفاظ میں بس آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کا بیڑا پار۔ یہ بھی ایک حملہ ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، آپ کا بیڑا پار۔ آپ کو نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، یا آپ کو احکامات شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم تو ان کے پاس ہے نہیں نا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش اور یہ بھی ایک بہت بڑا حملہ ہے، اس کا بھی مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ روحانیت سے انکار نہیں ہے، تصوف سے انکار نہیں ہے، مگر روحانیت اور تصوف جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا، علم آپ کو بتاتا ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کی طرف جانا ہے۔ علم آپ کو بتائے گا کہ اگر کوئی شخص شریعت اسلامیہ کے خلاف چلتا ہے اور شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، وہ آسمانوں پر بھی اٹھنا شروع ہو جائے گا، وہ ایک جادوگر شیطان بن سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ آپ کو علم بتائے گا، اس کا بھی آپ نے معاشرے میں مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور جو اس کے اندر تیسرا حملہ ہے وہ ہے متنبیت کا، یعنی جھوٹی نبوت، جھوٹی قیادت کے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ میں ہی اصل میں دین کا پیروکار ہوں، میں دین کا قائد ہوں، میرے پیچھے لگ جاؤ، جو میں کر رہا ہوں وہ اصل دین ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ اصل دین ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے، اس پر تو میں اگر چاہوں تو آپ کو 2 گھنٹے کا خطاب بھی کر سکتا ہوں، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پر ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا کہ میں ہی حدبی ہوں، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم دین سے خارج ہو جاؤ۔ انہوں نے بلکہ کیا کہا کہ اگر میری بات تمہیں کہیں پر بھی
حدیث ضعیف کسی حدیث کے خلاف نظر آئے تو میری بات کو اٹھا کر باہر پھینک دینا اور اس حدیث پر عمل کر دینا۔ امام شافعی نے کبھی نہیں کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں کہا کہ میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، میری بات نہیں مانو گے۔ سب نے یہ کہا یہ ہماری رائے ہے، اگر کوئی اس سے اعلیٰ رائے نظر آ جائے تو اس پر عمل کر دینا۔ سب نے یہ کہا، مگر آج کیا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، میرے پیچھے لگ جاؤ، اور جو میرے پیچھے نہیں لگے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے پہلے تو مسلک سے فرق کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی ان کو دین سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے، دین کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، اور اختلاف رائے کا اظہار کرنا ہر کسی کو حق ہے اس کا، اور علمی اور تحقیقی اختلاف قیامت تک جائے گا، کیونکہ اجتہاد کی شکل میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ تو کوئی ہستی جو ہے، ہاں میں نے حضور شیخ الاسلام سے یہ بات سنی، وہ بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی سے ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور ہمیں کوئی جاتے کوئی وصیت فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرنا زندگی میں نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ انہوں نے کہا ہے خدا رسول بھی کوئی بنتا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ بنتے ہیں، لوگ بنتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ صرف اسی کا ہی حکم چلتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، کسی اور کو یہ شان حاصل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اور دوسری بات، رسول نہ بننا کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حضور کی ذات کو ہی شایان شان ہے کہ کوئی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا، ان سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی یہ سمجھے آج کے دن اور اس دنیا میں کہ مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، تو پہلے تو اس کو اپنی حیثیت کو دیکھنا ہوگا، وہ کس نہج پر یہ بات کر رہا ہے، کیوں نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اس پر پی ایچ ڈی میں ایک پوری فصل لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امام ابو حنیفہ سے بھی اختلافات کیے۔ میرے پاس پوری ایک فصل اگر آپ کو چاہیے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں زیارت قبور کے بارے میں۔ قبروں کی زیارت پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ خواتین کا وہاں جانا حرام ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد کہتے ہیں جانا جائز، اور اس طرح باقی علماء بھی۔ اور اسی طرح قنوت نازلہ کے بارے میں اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ تو علمی اختلاف اہل علم کے درمیان ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حرف آخر ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ایک بہت بڑا فتنے کی شکل میں، اور یہ سارے وہ سامراجی جو ایک حملے کرتے ہیں ان کی شکلیں ہیں مختلف، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق کو کمزور کر کے بانی اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے جس پر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ وہ اشارہ کر سکتا علامہ اقبال نے شرح کیا تھا کہ ایسے ایسے حملے کیے جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، آپ عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی غار ثور پہ نہ بھی جائے تو کیا ہو گیا، پہاڑی پتھر ہی ہے نا، پہاڑ ہے، گاڑی نہ بھی نہ جائے، یعنی طریقے دیکھیے ان کو۔ وہاں پہ کیا ہے، حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے تھے، یعنی حضور کے ساتھ جو ایک نسبت اور تعلق ہے جس کی وجہ سے اس امت کا ہر نوجوان کٹ مرنے کے لیے تیار تھا اور ہے، اس نسبت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے، اور اس کو بھی آپ نے اپنے عشق اور محبت اور نسبت مصطفیٰ سے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ان چار حملوں کی شکل میں جو تغیرات پیدا ہوئے وہ کیا ہوا، اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ دین کا تصور محدود ہو گیا۔ دین کو صرف مسجدوں کی حد تک چند پوجا پاٹ اور رسومات کے نام تک دین کو اس کا نام دے دیا گیا، باقی 70% جو دین باہر میں نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش تھی جس طرح پادریوں نے کیا، چرچ میں بند کر دیا مذہب کو۔ انہوں نے کہا
ہر اتوار کو جائیں اور وہاں مذہب کو دیکھ لے جا کے اپنی معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، سماج میں، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، یہاں تک میں مذہب نظر نہ آئے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تمہیں کوئی مذہب نہیں دیا، یہ جو تمہیں دین دیا ہے، اسلام جس کا نام ہے، یہ جو دین دیا ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے گھر کیسے چلانا ہے، یہ تمہیں بتائے گا تمہیں کاروبار کیسے چلانا ہے، تمہیں بتائے گا تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، تمہارا لین دین کیسا کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ جو آپس میں تعلقات ہیں، لین دین ہے، تمہاری خواجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری داخلہ پالیسی ہونی چاہیے، تمہاری نماز کیسی ہو، تمہارا جنگ کیسا ہو، تمہاری سپہ سالاری کیسی ہو. یعنی ایک نجی زندگی سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک ہر لمحے، ہر شعبے میں جس چیز کی تمہیں رہنمائی بتائے گا اس کو دین کہتے ہیں. اس کو محفوظ کیا گیا، کہا گیا کہ نہیں سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سیاست میں علماء کا کیا تعلق ہے؟ اور جو حیا کا تعلق ہے ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو اسمبلیوں میں جائیں اور قل هو اللہ 4 مرتبہ پڑھیں تو پڑھ نہیں رہا ہے، ان کا تعلق ہے. ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا ہے کہ تمہیں سیاست کرنی کیسے ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ لوگوں کے حقوق کیا ہے. کہ سیاست ایک عبادت ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، خدمت کرنا ہے، نہ کہ پیسہ لوٹنا، لوگوں پر ڈاکہ ڈالنا. تو لہٰذا یہ دین ہے، اس کا حقیقی تصور اجاگر کرنا ہے آپ لوگوں نے، جو کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز کہ علم الوحی اور علم الزائدہ، ان کو اس طریقے سے گڑبڑ کر دیا گیا ہے کہ عقلی اور نقلی علوم غالب آ گئے ہیں اور حقیقی علوم پیچھے چلے گئے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں نظام المدارس کے جن نے حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں نصاب قائم کیا. آپ مدارس میں جا کر دیکھیں، سال کے اندر سارا کچھ پڑھا دیا جاتا ہے، صرف، نحو، علم الکلام، علم اللغہ، سارا کچھ، علم المنطق، سارا کچھ پڑھا دیا جاتا ہے. اگر نہیں پڑھایا جاتا تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا. ایسا ہی نہیں ہے، آپ کے سلیبس میں دیکھیں ذرا مسلم، لیکن ہمارے ہاں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ شامل کیا ہے. یعنی اصلی علوم جو ہے ہمارے قرآن و حدیث، سب سے مین تو قرآن ہے، پھر حدیث ہے. ان علوم سے پیچھے، اور جو نقلی علوم ہیں، عقلی علوم ہیں، ان پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے. اور بچہ 7 سال پڑھ لیتا ہے، احادیث یا قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا آتا، اور پھر اس سے مسائل اخذ نہیں کیے جاتے. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ باہر کے اتنے زیادہ الجھنوں میں ڈال دو، ان کو اتنی زیادہ الجھنوں میں ڈال دو کہ حقیقت کی طرف یہ جائے ہی نہ. تو لہٰذا آپ لوگ حقیقت کے ساتھ منسلک رہیں، حقیقی علوم یعنی قرآن اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ منسلک رہے. باقی سارے علوم ان کے معاون ہیں، ان کے مددگار ہیں. وہ حقیقی علم نہیں ہے، حقیقی علوم یہ ہے جو بھی حتمی فائنل رائے آپ نے لینی ہے وہ قرآن سے لینی ہے، مصطفیٰ کی سنت سے لینی ہے، اس کے بعد کسی اور کی باری آتی ہے. تو لہٰذا حقیقی علوم ان کا آپ نے تعارف معاشرے میں کروانا ہے. اور پھر اس کے بعد اینڈ پر میں آپ لوگوں کے لیے جو مفتی صاحب نے مجھے اسپیشل کہا، اور یہ آیت ہے نا قرآن کی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ غالب رہے گا اور اللہ کا رسول غالب رہے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماننے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہی غالب رہیں گے. معاشرے میں اردو سوال آتے رہتے ہیں، اردو سوال آتے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ 1400 سال تک دیکھیں نا، ایک سائڈ بائی سائڈ، ایک طرف حکومتیں چلتی رہی، اہل جو حکمران تھے انہوں نے تو علم کا کام نہیں کیا، چند ایک کے علاوہ جنہوں نے تھوڑی بہت دلچسپی لے لی. باقی جتنا بھی علم کا کام ہوا ہے، نہ ان کے پاس اقتدار تھا، نہ ان کے پاس کوئی عہدے تھے، نہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی، نہ ان کے پاس وسائل تھے. انہوں نے اپنی جھگیوں میں بیٹھ کر، اپنے کمروں میں بیٹھ کر، اپنے درباروں میں بیٹھ، جہاں جہاں ان کو موقع ملا، جہاں جہاں ان کو جگہ ملی، انہوں نے ایسا علم کا ذخیرہ ہمیں دے دیا کہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے علم کا کام کرنے والے کو درویشانہ زندگی گزارتے ہیں. وہ ان کو عہدے نہیں چاہیے ہوتے، ان کو اقتدار نہیں چاہیے ہوتے، ان کا شغف صرف اور صرف علم کے ساتھ ہوتا ہے. اور جہاں بھی ان کو علم ملتا ہے وہ پیدل سفر کر کے بھی علم کی تشنگی دور کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اس پر اینڈ پر میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا. اب آپ لوگوں کے آگے چل کر فیلڈ میں
جب آپ نے شہادت العالمیہ کرنی ہے اور آپ نے مکمل اپنی تدریس کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے ایک روزگار کے ذرائع ہونے چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، اور اس معاشرے کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں تو ہر بندے کو ذہنی طور پر مفلوج بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہاں سے باہر نکلے گا، وہ سوچتا رہے کہ میں نے بچوں کی روزی کیسے کمانی ہے، روٹی کیسے کمانی ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں کچھ فیلڈ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ میں بات وہی سے دوبارہ کہوں گا، پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ جب کہوں گا نا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو دوسری بات میرا جواب یہ ہوگا، آپ کے پاس علم کی صلاحیت اس قدر ہونی چاہیے، علم کی صلاحیت اس قدر ہونی چاہیے۔ آپ جتنے بھی، پہلی بات تو جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، سب کے پر